آپ یقین کیجئے یہ جو پروسیس تھا، یہ جو عدم اعتماد ہوا، میں اون کرتا ہوں، میں اس میں پوری طرح شامل تھا، ایاز صادق صاحب شامل تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ. بالکل ٹھیک کیا، میں یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منت کی، میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں، پوچھ لیں اب شہباز صاحب سے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. جواب کوئی نہیں تھا. یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی. اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئے، یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں. اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں. ری کاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی، اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو. تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف. میں نام نہیں لیتا. جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ، شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار. میں نام نہیں لیتا. جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کہیں اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس ملک کا مستقبل نہیں ہو سکتا. بڑک بازوں کا کام ہی نہیں ہے یہ. تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے، جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں، اپنے اندر الیکشن کروائیں، الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں. ایک لیڈر جو ہے، کوئی ایک لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے. کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں، نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی ایم پی ایم ایل اے آ جاتے ہیں، وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے.